بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کے سامنے کچھ تاریخی حقائق، کچھ تحقیق اور کچھ دلچسپیاں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ میری درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے دونوں چینلوں کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بر وقت اور مستند اور حقائق پر مبنی خبریں، تبصرے اور تحقیق ملتی رہے۔ ناظرین، بظاہر کسی الف لیلوی داستان کی طرح اخوان طالبان منزلوں پہ منزلیں مارتے افغان دارالحکومت کابل میں جا اترے ہیں۔ امریکہ اور مغربی دنیا سمیت سبھی اب تک حیران ہیں کہ یہ اتنا طویل سفر اتنی صورت سے کیسے اور کیوں کر ممکن ہو سکا۔ افغان فوج کہاں گئی اور کس نے طالبان کی طوفانی پیش قدمی کو روکا کیوں نہیں؟ یہ بڑا ہی اہم سوال ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں کچھ ایسے حقائق ہیں جو ابھی آپ کے علم میں انشاءاللہ آئیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اور آپ شاید سچ مچ حیران ہیں اور ایسا ہونا بھی چاہیے، لیکن امریکہ اور دیگر ممالک بشمول چین، روس، پاکستان اور انڈیا کے لیے حالیہ صورتحال میں اچنبھے کی کوئی بات نہیں۔ اب کوئی خود ہی پریشان ہوتا رہے تو الگ مسئلہ ہے۔ افغانستان سے امریکہ کا انخلاء کوئی اچانک یا ناگہانی معاملہ نہیں، اس کی تیاری پچھلے 2.5-3 سال سے ہو رہی تھی۔ امریکہ جتنا چاہے مایوسی کا اظہار کرے، لیکن طالبان کے ساتھ قطر میں مذاکرات کس نے کیے، کیوں کیے اور اس سے ہر دو اطراف نے کیا یقین دہانیاں حاصل کیں؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس طرح طالبان کو لیجیٹمیسی کس نے دی؟ پاکستان، چین، روس، ترکی، امریکہ سبھی اس عمل میں شامل رہے ہیں۔ یہ تمام معاملات ان سب سے مذاکرات، مشاورت کے بغیر طے پا ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ اس کھیل کے چھوٹے یا بڑے کھلاڑی تھے۔ اور ان سب کی تیاریوں کا سب سے اہم جو نقطہ تھا نا جناب، وہ یہ تھا کہ 1988 کی طرح افغانستان میں مقتدرہ کا ایسا خلا پیدا نہ ہونے پائے کہ افغانستان ایک نئی خانہ جنگی میں ڈوب جائے۔ اس لیے بین الاقوام مکالمے کا ڈول ڈالا گیا اور چلیے میں آگے عرض کرتا ہوں۔ لیکن جیسا کہ توقع کی جا رہی تھی، باوجود یہ بیل منڈے نہ چڑھ سکی۔ نتیجتاً ایسا گمان ہے کہ افغان طالبان کو دانستہ یہ موقع دیا گیا کہ وہ سرعت کے ساتھ افغانستان کا نظم و نسق سنبھال لیں۔ جی، گزارش یہ ہے کہ امریکہ کو بھی اس بات کا علم تھا، پاکستان کو بھی تھا کہ کسی حد تک ایران اور بہت زیادہ حد تک انڈیا یہ نہیں چاہتے کہ امریکن فورسز یہاں سے نکلیں۔ امریکن فورسز کے نکلنے پر تو شاید ایران متفق ہو، لیکن یہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ طالبان اتنی برق رفتاری سے قبضہ کریں اور جناب چھائی جائیں اور باقی جو منہ دیکھتے رہ جائیں۔ خاص طور سے انڈیا کو اس کی بڑی فکر تھی۔ انڈیا تو یہ چاہتا تھا نا کہ معاملات اٹکیں اور خانہ جنگی ہو۔ ایران خانہ جنگی نہیں چاہتا تھا۔ ایران صرف یہ چاہتا تھا جو اس کی شیعہ آبادی ہے، خاص طور سے ہرات میں جو ہرات اور یہ سمجھیے قندھار تک کے اس کے درمیان جو آبادی ہے، یہ بالکل محفوظ رہے، اور ان کو اس تحفظ کی جب ضمانت مل گئی تو وہ بھی پھر اس منصوبے کا حصہ بن گئے۔ اب یہ چونکہ معاملات ایسے بن رہے تھے کہ انڈیا پنگے بازی کر رہا تھا، اس کو بے خبر رکھ کے امریکہ کو وہ اپنی کو لائن شمالی اتحاد کے ساتھ چلا رہا تھا، جو شاخسانہ ہے جس کا آج پنشیر میں جو یہ تھوڑی بہت یہ آپ کو گڑبڑ نظر آ رہی ہے نا، یہ اسی کا شاخسانہ ہے۔ تو جو بڑے کھلاڑی تھے یعنی پاکستان، امریکہ، چین اور روس، انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے کہ یہ تیزی سے بڑھیں آگے، اور اس سلسلے میں انہوں نے حامد کرزئی، عبداللہ اور گلبدین حکمت یار کو پہلے سے اعتماد میں لیا ہوا تھا۔ ناظرین کرام،
طالبان کی کابل میں آمد کے بعد سے پاکستان میں حسب معمول بحث و تمیز کا در کھل گیا ہے۔ کوئی اسے دینی قوتوں کی فضا سے تعبیر کرتا ہے، کوئی ان کے نام اور مبینہ کارروائیوں نیز پاکستان میں ان کی آمد کے امکانات دکھا کر شام غریباں بپا کیے ہوئے ہے۔ بیچارے اسی خوف سے مرے جا رہے ہیں کہ وہ ادھر نہ آ جائیں، یہاں نہ نظام اسلامی نافذ ہو جائے، یہ نہ ہو، ان کی جان نکلی ہوئی ہے اس بات سے۔ ان سب محترم ہم وطنوں سے درخواست ہے کہ ان باتوں سے باہر آ کر ریئل پولیٹک پر بھی غور کر لیا کریں۔ پاکستان کے لیے طالبان ایک فطری ترجیح ہیں۔ انکار کرتے ہیں آپ اس حقیقت سے؟ کیا آپ طالبان کے مقابلے میں وہاں کوئی ہے ایسی قوت جس کو آپ مدد دے سکیں اور آپ وہ سمجھیں کہ وہ برسر اقتدار بھی آ جائے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ وہ اس کے سب سے بڑے حریف پاکستان اس فطری ترجیح، کیونکہ وہ اس کے سب سے بڑے حریف یعنی انڈیا کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ یہ سب سے بڑا کرائٹیریا پاکستان کے لیے۔ ابھی دیکھ لیں جو انٹرویو انہوں نے شروع کیے ہیں انڈین میڈیا نے، اس پہ جب وہ پاکستان کے حوالے سے سوال کرتے ہیں تو آگے سے کیسی ڈانٹ پڑتی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا اس کا ذبیح اللہ مجاہد کا انٹرویو، جس طرح اس نے ڈانٹا ہے اس کو انڈین اینکر کو، میرا نہیں خیال کہ آئندہ وہ جرت کرے گا اس طرح کے سوال کرنے کی۔ انڈیا کے لیے ناپسندیدہ ہیں۔ ان کے پچھلے دور حکومت میں پاکستان کے لیے مغربی سرحد ایک طویل عرصے بعد پرسکون ہوئی، جو بعد والی حکومتوں کے ادوار میں ایک مرتبہ پھر سے بھارت کی ریشہ دوانیوں کا مرکز بن کر رہ گیا۔ آپ کو یاد ہے جتنا عرصہ طالبان کی حکومت رہی ہے پاکستان کو فوج رکھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی اپنی مغربی سرحد پہ، لیکن جیسے ہی امریکہ یہاں آیا ہے، فورسز آئی ہیں، انڈیا نے اپنا کام شروع کر دیا اور ہمیں اپنی قریباً 2 لاکھ فوج کمٹ کروانی پڑی اس بارڈر پہ۔ پاکستان کے لیے کابل میں ایسا کوئی بھی فریق قابل قبول ہوگا جو اس کے حریف کا حریف ہو۔ قومی مفاد ایسے ہی چلتا ہے، کبھی آپ کے تعلقات ایک بڑے برادر اسلامی ملک سے بھی سردموری کا شکار ہو جاتے ہیں تو دوسری طرف غیر مہذب و تمدن والا، غیر مذہب اور تمدن والا چین آپ کا اسٹریٹجک پارٹنر بن جاتا ہے۔ یہ تو جیو پولیٹیکل تبدیلیاں ہیں، جو آپ کے ہمسائے ہیں ان کو تو آپ نہیں نہ بدل سکتے، تو آپ نے پھر ان کو اپنے انہی کے ساتھ آگے جینا ہے۔ یہ دنیا تو آپ کو پتہ ہے گلوبل ولیج بن رہی ہے، ہم اکیلے تو اب یہاں سروائیو کر نہیں سکتے۔ جو دوست کل تک اسٹریٹجک ڈیتھ کے تصور میں ناکامی کے طعنے دیتے تھے، وہ اب طالبان کی آمد پر آئزیشن کے ڈراوے دے رہے ہیں، یعنی کہ آپ الگ تھلگ اب دنیا سے آپ جی ہم ہو جائیں گے۔ بھائی آپ یہ تو دیکھیں کہ پاکستان کے پاس اور کیا آپشنز ہیں، کیا کرے۔ ویسے اس نو کے تمام حلقوں کی تالیف قلب کے لیے عرض ہے کہ اس مرتبہ طالبان علاقائی قوتوں کے تعاون اور ان کے ساتھ باہمی یقین دہانیوں کے ساتھ یہاں تک پہنچے ہیں۔ چین، روس، ایران سب آن بورڈ ہیں۔ شمال میں واقع وسطی ایشیائی ریاستیں اور ان کے زیر اثر افغان علاقے بھی طالبان کی مزاحمت نہیں کر رہے۔ کابل تک پہنچنے اور کابل میں موجودگی کے ہنگام مغربی پریس اپنی جان توڑ کوشش کے باوجود ابھی تک ان کی بربریت کا کوئی ثبوت نہیں دے سکا۔ ویسے بھی اپنے تمام حلیفوں کے ساتھ طالبان کی انڈرسٹینڈنگ کا بنیادی نقطہ ہی یہ ہے کہ طالبان کے ذمے افغانستان میں استحکام لانا ہے تاکہ اسے ایک بڑی اور محفوظ تجارتی راہداری بنایا جا سکے۔ جو بنیادی سب سے بڑا اس کا مطلب سمجھیے کہ سینٹر جو اس مرکزی نقطہ ہے اس گفتگو کا، وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک محفوظ تجارتی پناہ گاہ ہمیں بھی، روس کو بھی، چین کو بھی، پورے سینٹرل ایشیا کو بھی اس خطے میں چاہیے تاکہ ہم دنیا سے ان ٹچ ہو سکیں اور اپنی تجارت کو پھیلا سکیں۔ اس قسم کی کسی بھی پیش رفت سے چین، روس، ایران، پاکستان اور کسی حد تک خود امریکہ کا بھی مفاد وابستہ ہے۔ طالبان جانتے ہیں کہ اس سے افغانستان کی معاشی حالت بھی بہتر ہوگی اور خود ان کی حکومت کو استحکام حاصل ہوگا۔ بصورت دیگر وہ اس جال میں پھنس جائیں گے جسے کاؤنٹر ریولیوشن کہا جاتا ہے، یعنی خود ان کے خلاف بغاوت کے شعلے بھڑک اٹھیں گے اور ان شعلوں کو ہوا دینے والوں کی کمی نہیں ہے۔
ہم طالبان کے نظریات سے اختلاف کریں یا اتفاق، یہ سب کا بنیادی حق ہے، لیکن ہمارے لیے بحیثیت قوم ان سے سیکھنے کی دو باتیں ہیں: اول ثابت قدمی اور دوسرے اپنی صفوں میں نظم و ضبط کی مکمل پابندی۔ انگریزی کہاوت ہے کہ آپ بالعموم اس بات سے فریب کھا جاتے ہیں کہ آپ 2 سال میں سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس اہم نقطہ سے صرف نظر کر جاتے ہیں کہ آپ 20 سال میں کتنا کچھ کر سکتے ہیں۔ جو قوم مستقل مزاجی اور ڈسپلن پر جم جاتی ہے، کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ وہ ایک دن کامیاب ہو کر رہتی ہے، وہ جاپان اور جرمنی کا تباہ حالی سے معاشی طاقت بننے کا سفر ہو، یا پاکستان کا ایٹمی ہدف کا حصول، یا پھر طالبان کا دوبارہ کابل میں بحیثیت حکمران داخلہ۔ کسی قوم کو ترقی اور تعمیر کی منزل سے گمراہ کرنا ہو تو اسے ہر 2-3 سال بعد کسی نئے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیں اور ان میں مایوسی و تفریق کا بیج بو دیں۔ وہ ہماری طرح 74 سال حسرت و ناکامی کے صحرا میں ہی بھٹکتی رہے گی۔ یہ درست ہے کہ طالبان کو بہت سے حلقوں سے مدد ملی، ورنہ شاید وہ اتنا طویل عرصہ امریکہ کے خلاف مسلح جد و جہد نہ کر پاتے۔ البتہ یہ بھی اتنا ہی بڑا سچ ہے کہ شروع کے چند سال اگر وہ ہمت و بہادری سے اپنے مشن پر نہ ڈٹے رہتے تو ان کے لیے اعانت کا خزانہ ہمیشہ خالی رہتا۔ افغانستان میں آئندہ سیاست کس قدر بیٹھتی ہے، یہ فیصلہ وہاں کے عوام اور عمائدین نے کرنا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے مفادات کے لیے یکسو رہیں، اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھیں، نیز بالغ نظری سے حالات و واقعات کا تجزیہ کریں۔ آج کے دوست کل کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے تیار رہنا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہونے دیا جائے اور محمد کا تعلق مستقل و مستحکم رہے۔ اچھے ہمسائے کی طرح اچھے علی بھی آپ کو بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ میں آپ کو صرف 2 مثالیں دوں گا۔ جو ٹرک افغانستان سے پاکستان آتا تھا تورخم بارڈر پہ یا ادھر چمن میں، اشرف غنی حکومت اسے 40,000 روپے ٹیکس لیتی تھی، طالبان نے وہ مفت کر دیا، ٹیکس معاف کر دیا۔ انہوں نے پاکستان کو راہداری چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں افغانستان میں 70% کمی کر دی ہے۔ یہ ابھی کچھ ہوا، ابھی ان کو اکانومی کچھ نہیں، ابھی تو ہاتھ پاؤں بیچارے مار رہے ہیں، اور آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔